اپنے علم میں ترقی کرے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے آپ دیکھیں سمیع بصیرہ کا، سننے والا دیکھنے والا۔ سننے کو پہلے ذکر کیا، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھی چیز یقینی ہے، سنی کی نسبت زیادہ یقینی، مگر وسیع جو دائرہ ہے علم حاصل کرنے کو سمع۔ دیکھی چیزیں زندگی میں کروڑ میں سے ایک آدھ دیکھ سکتا آدمی، باقی سارا جہان جو بڑا ہوا ہے اس کے بارے میں جو معلومات ہوں گی ماضی کے بارے میں یہاں وہ سن کر سنیں گا، ٹیلی ویژن سے سنیں یا کتابوں سے سنیں یا کسی بات نہیں سنیں، تو اگر سننے پر اعتبار ہی نہیں، جیسے کہتے دیکھیں گے تو مانیں گے، تو فرمایا کان ملے کیوں؟ اور اللہ پہلے اس کا ذکر سمیع کا کیوں کیا کہ زیادہ تیرا علم سمیع ہوگا، سن کر اس میں تو بحث کر سکتا ہے کہ بیان کرنے والا سچا ہو، دیانتدار ہو، جتنی مرضی تحقیق کر لے، مگر یہ دروازہ اگر تو نے بند کر لیا نا کہ میں نئے سرے سے عرب سے شروع کر کے خود دیکھتے کر، تو عرب میں بھی نہیں پڑھ سکتا ساری زندگی میں۔ لوگوں نے جو محنت کی ہے وہ ماننی پڑے گی تجھے۔ سمیع سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اگر یہاں ایک بات رہتی پھر بھی کمی تھی کہ علم تو ہے مگر جانتا نہیں کہ نیکی بدی کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی میں نے کسر نہیں چھوڑی، ہر شخص کو اخلاقی حص دی۔ جیسے علم کی جستجو انسان میں فطری ہے نا، اسی طرح یہ تمیز جو ہے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ ٹھیک سمجھتا، کچھ کو غلط، کافر ہو بے دین ہو، ہر چیز کو ہر آدمی اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ فرق ہو سکتا ہے کس کو اچھا لگے، مگر یہ حص جو ہے نا کہ کسی چیز کو وہ حرام سمجھتا، کسی کو حلال، کسی کو غلط، کسی کو صحیح، یہ فرق ضرور دنیا میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا ہدینا السبیل، ہم نے تجھے نیکی اور بدی کی پہچان عطا کی۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا وہدیناہ النجدین، پیدائش کے وقت سے دونوں راستے سمجھا کر بھیجا۔ تو جانتا کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ برا، اور جو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ اگر وہ معاملہ آپ کریں نا، جو جھوٹ بولتے ہیں آپ ان سے جھوٹ بولیں اور انہیں پتہ چل جائے اس وقت جو ہوں گے وہ گرم، کہیں بھائی کیوں ناراض ہوتے ہیں، اگر جھوٹ کوئی بری بات نہیں، میں نے کیا کی۔ جو ظلم دوسروں سے کرتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے پھر چلائیں گے کہ نہیں نہیں یہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو جانتا ہے ہر انسان پیدائشی اخلاقی حص بھی مشرق مغرب میں دائرۂ مسلمانوں میں موجود ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، کچھ تو ناپسند کرتا۔ انا ہدینا، اس دیکھتے جائیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی دیے، سمع اور بصر، نیکی بدی کی تمیز دی۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ سب کو جانتا مگر کیا کرے بیچارہ، مجبور کر دیا، زبردستی اللہ اس سے گناہ کراتا نیکی۔ یہ بھی دین کی جڑ کاٹنے کے لیے بہت غلط مسئلہ ہے جو ظالموں نے نکالا، اور جب دین اسلام کی بربادی شروع ہوئی اس وقت بھی یہی مسئلہ اسلام میں پہلے چھڑا گیا۔ جب بیت اللہ شریف جلا دیا گیا، مدینہ تو رسول 3 دن لوٹا گیا، ہزاروں صحابہ اور تابعین مارے گئے، اہل بیت رسول کا قتل عام ہوا، تو دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے کہا یار کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان کیا رہتے ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت اسی مسئلے کا سہارا لیا۔ پہلے یہی بحث مسلمانوں میں چھڑی کہ یہ کیا کریں بیچارے، ان کی قسمت میں لکھا ہے، ان کو نہیں برا کہنا چاہیے، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا وہ تو یہ بہانہ بناتے، فرمایا یہ اللہ کے دشمن بکواس کرتے، جھوٹے کرتے، خود ہیں جرم، اللہ کے ذمہ لگاتے۔ تو اللہ نے فرمایا تو جو اسلحہ لے کر آیا دیکھ کیا کیا چیزیں دی ہیں، سننے اور دیکھنے کی طاقت دی ہے تاکہ علم حاصل کرے۔ نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے کہ تو کا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پیشاب اور پانی میں کوئی فرق ہے، نہیں، پیدائشی طور پر تو جانتا کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، سب سمجھا کر